بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ڈیئر ویورز، آج کے اس لیکچر کے اندر میں آپ سے ایک بہت امپارٹنٹ قرآنی معلومات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ بت پرستی کا آغاز کب ہوا؟ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں کما حق قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بت پرستی مذہب اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن یہ جو بت بنانے کا رواج چلا ہے، بت پرستی کا آغاز کب ہوا، کس زمانے کے اندر ہوا، کس نبی کے دور میں ہوا، اس سلسلے میں قرآن پاک کے 29ویں پارے کے اندر سورہ نوح ہے، اس کی آیت نمبر 23 ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے 5 ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوجا جاتا تھا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ترجمہ، اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی مشرک اور کافر قوم کے سامنے اللہ کی توحید پیش کی، تو وہ اور جتنی مختلف شرکی اقسام میں مبتلا تھے ان کی قوم والے، ان میں سے یہ 5 ہستیاں تھیں جن کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کیا ہیں، اس کے متعلق احادیث صحیحہ کے اندر کیا کچھ آیا ہے، اور جمہور محقق مفسرین کرام نے اس آیت کے متعلق اور ان کے متعلق کیا کچھ لکھا ہے، آج میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے کہ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کون تھے؟ یہ 5 حضرات جو ہے نا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے معبود تھے، جنہیں وہ اپنی حاجتوں اور مصیبتوں اور مشکلات میں پکارا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسماء الرجال صالحین من قوم نوح۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 کے اندر۔ میں آگے آپ سے یہ پوری حدیث شیئر کروں گا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ 5 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں خدا کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی متعلقین اور معتقدین نے بہت غم کیا۔ اب آپ بخاری شریف کی حدیث ملاحظہ کریں تو یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4920 ہے۔ یہ حدیث نمبر 4920 ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو بت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے، بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے۔ دومت الجندل میں بنی کلب کا بت تھا، سوا بنی حویل کا، یغوث بنی مراد کا، اور مراد کی شاخ بنی غطیف کا جو وادی اجفف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے۔ یعوق بنی حمدان کا بت تھا۔ نصر حمیر کا بت تھا جو ذوالقلا کی آل میں سے تھے۔ یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھے تھے ان کے بت قائم کر لیں اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ لیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں کی جاتی تھی، لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور علم لوگوں میں نہ رہا تو ان کی پوجا ہونے لگی۔ یہ پوری کی پوری بخاری شریف کی حدیث نمبر 4920 ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب قرآن پاک کی یہ آیت سورہ نوح کی آیت نمبر 23 جو ہے، اس کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے زمانے کے بہت جید مانے ہوئے مفسر تھے، انہوں نے اس کی بہت زبردست تفسیر لکھی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس انسانی شکل میں ان کے پاس پہنچا اور خیرخواہی
کے رنگ میں کہنے لگا کہ تم غم نہ کرو، میں تمہاری تفلی کا فرمان کر دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کی شکلوں پر ان بزرگوں کے بت بنا کر ان کے پاس لے آیا اور کہنے لگا ان بتوں کو ان بزرگوں کی عبادت خانوں میں نصب کر دو اور وقتاً فوقتاً ان کی زیارت کر کے دلوں کو تسلی دے لیا کرو۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ ان کی عبادت ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت توحید دے کر مبعوث فرمایا۔ امام قرطبی کے علاوہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر بھی اسی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ امام قرطبی نے اسی واقعے کی مزید تشریح کرتے ہوئے مسلم شریف کی ایک اور حدیث بھی روایت کی ہے جو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ وہ اس معنی کی تفسیر بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ازواج مطہرہ ہیں، انہوں نے ایک کنیسہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جسے ماریہ کہتے تھے، جس میں تصاویر تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ان میں کوئی صالح آدمی ہوتا تو اس کی قبر پر وہ مسجد بنا دیتے اور اس میں وہ تصویریں بنا دیتے تھے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تمام مخلوق سے برے لوگ ہوں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے کہ یہ بت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے صالح افراد کے نام ہے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کی طرف الہام کیا، جب مجلسوں میں وہ بیٹھا کرتے تھے کہ ان مجلسوں میں کوئی نشان کھڑا کر دو اور ان کے نام دے دو، ان کے ذریعے تم انہیں یاد رکھو گے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کی عبادت نہ کی گئی یہاں تک کہ یہ لوگ ہلاک ہو گئے اور علم ناپید ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کی عبادت کی جانے لگی۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے اس شارٹ لیکچر کے اندر آپ کو بت پرستی کے آغاز کی ابتدا کے متعلق کافی معلومات ملی ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔